تو انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے پہلے تو دل دے دیا، واہ سبحان اللہ. پھر میرا جسم میری مرضی، اپنے پورے جسم جو چیزیں حسن و جمال والی ہیں وہ بھی دیکھی، گردن دیکھی تو بڑی دیکھی، بال دیکھے تو بڑے دیکھے، چہرہ دیکھا تو خوبصورت دیکھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ہمارے بڑے عزیز دوست ہمارے پاس آئے ہیں آج خاص طور پہ ملتان سے، مولانا مفتی محمد عبدالقوی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ہم بھی کہہ رہے کہ چلیں ہمیں بتائیں، آج گائیڈ کریں ہمیں. حضرت آپ نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں کسی سے بھی بغیر بتائے نکاح کر سکتا ہوں، بغیر شرائط کی. یہ تو بڑی آسانی آپ نے کر دی. دیکھیں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تجارت اور ایک نکاح. اسے اسلام نے بڑا آسانی یعنی کے ساتھ نکاح کو آپ تجارت لے رہے ہیں؟ نہیں دونوں کے لیے لفظ عقد استعمال ہوا ہے. یعنی آپ میں اور دیپکا پڈونے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے یار کہ وہ بھی تجارت سمجھ کے شادی کر رہی ہے اور ہمیں بھی آپ نے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا نام اسلام نے کنٹریکٹ رکھا ہے. تجارت کیا ہے؟ آپ کا میرا ایک معاہدہ. کانٹریکٹ. اسی طریقے پہ نکاح کیا ہے؟ محترمہ کے ساتھ اس کی رضامندی کے ساتھ. میں نے ایک محترمہ کو کہا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مفتی عبدالقوی جیسا آدمی میرے جیون ساتھی بنے یا میری زندگی میں آئے. اب مجھے بتایا کہ اسلام مجھے کیوں روکتا ہے کہ جناب میں ایسا نکاح نہ کروں. پچھلے دنوں کے اندر اتنی ایک زبردست محترمہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تقریباً 40-45 دن پہلے. لیکن معاملہ چونکہ راز کا ہے، میں اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہا ہوں، وہ اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہی ہے. کیا وہ وزیر تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، بہت بڑے خاندان کی محترمہ ہے، بہت بڑی خاندان. آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا ابھی 40 دن پہلے؟ 40 دن ابھی تو آپ یعنی جب نانا بھی آپ دیکھا کریں کہ نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، تو الحمدللہ میرے ابھی نواسے کا ہونے والا ہے نکاح اور شادی. نواسے کا نکاح ہونے والا ہے؟ اور ماشاءاللہ انجینئر ہے اور 22 سال اس کی عمر ہے، بہت بڑا شاعر ہے. لیکن اس کے باوجود جب میں نے اس محترمہ کو کہا کہ کیا خیال ہے کہ اسلام آباد میں مجھے ایک محترمہ کی ضرورت بھی ہے، میرا چونکہ آنا جانا بھی ہے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اوکے، آل از اوکے. مانا یہ ہے تو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ مفتی عبدالقوی نے ابھی 40 دن پہلے ایک بہت اونچے پائے کی خاتون سے چھپ کر سیکریٹلی نکاح کر لیا ہے. ولیمہ جائز ہوگی؟ اپنا چھپ کر نہ کہیں، یہ کہیں کہ چھپ کر نہیں چھپ کر تو چھپ کر بھی نہیں، چھپ کر بھی نہیں، باہمی رضامندی سے وہ ساری سرائے کی اجازت گوڑ جانے تے گتھری جانے. محترمہ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اس سے نکاح کیا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت اونچا خاندان ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی صاحب اولاد ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں. ضرور دل کو توڑنا ہے. لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کے ٹیلی ویژن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جی اعلان عام. میں نے کہا بتاؤ، دل توڑنا حرام نہیں؟ یعنی اگر میرے بچوں کو آج پتہ چل جائے، میرے نواسے کو پتہ چل جائے، دیکھیں عورت اس بات کو برداشت کر لیتی ہے، اسے پتہ ہے کہ جی مبشر لقمان صاحب ماشاءاللہ بہت زندہ دل ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب بڑے زندہ دل ہیں. ہو سکتا ہے دوسری تیسرا چوتھا نکاح کیا ہو. میری بیوی تو مجھے اپنا اسی طرح چھری مار دے گی آگے. لیکن اگر ان کو یہ نہ پتہ ہو، اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں دن فلاں محترمہ مفتی عبدالقوی نے نکاح پڑھا ہے، وہ میری بھی مخالف ہو جائیں گی، آپ کی تو یقیناً مخالف ہو جائیں گی، تو آپ کے لیے تو زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ جی مبشر لقمان کھلے آدمی ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بیگمات سے فریب کے ساتھ رہیں؟ نا فریب نہ کریں نا. یعنی ہم بتا ہی نہیں رہے. نہیں میں بتاتا ہوں، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو ہر بار ڈسکس کر لینی چاہیے. ایک جملہ انہوں نے متعارف کرایا تھا جماعت اسلامی والوں نے، احول البلیت ہے، یہ ہماری فقہ کا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اگر کرتے ہیں تو اس میں مسائل زیادہ ہیں، دوسرا کرتے ہیں تو اس میں مسائل کم ہیں. ہماری فقہ کی جز یہ ہے کہ ان دو میں سے اس کو لے لیا جائے جو آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو، جس سے مسائل. میری گھر والی کا دل ٹوٹے گا، میرے بچوں کا دل زخمی ہوگا، حتیٰ کہ میری والدہ صاحبہ موجود ہیں، وہ تو مجھے کہیں گے کہ تو نے میری بہو کے اوپر کیوں سوکن لے کے آئے. ان لوگوں کو میں رنجیدہ ابھی آپ نے مان رہے ہیں تو وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے؟ اب نہیں تو معلوم نا کہ کس محترمہ سے میں نے اچھا یہ بھی نہیں معلوم کہ جناب یہ کتنی مدت کے لیے ساتھ ہمارا جوڑ چلے گا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. کیونکہ میری عادت یہ ہے، اور میں دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جہاں بھی اس طرح کا نکاح کریں مفتی عبدالقوی صاحب کے فتوے کے مطابق طلاق کا اختیار محترمہ کو بھی دے دیں، تاکہ آپ کے اوپر حقوق العباد کے حوالے سے بھی وزن نہ آئے. میرے نزدیک جو اہم ترین چیز تھی وہ دو تھی جو اسلام کا خلاصہ ہے، ایک اتحاد و اتفاق اور ایک حقوق العباد.
آج میرے زمانے کا ملا دونوں نعمتوں سے محروم ہے، نہ حقوق العباد کی قدر ہے اور نہ ہی اتحاد و اتفاق سے بھی فارغ، اپنی مسجد، اپنی خانقاہ، اپنے امام بارگاہ، اپنا مصلی، اپنی ٹوپی، اپنی شکل۔ میں بہت مدت تک عید کی نماز پڑھاتا تھا تو کالی پگڑی پہنتا تھا، کیونکہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا رنگ چونکہ سفید ہے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی نہیں ہے، یہ مفتی عبدالنقوی ہے۔ یعنی کالی پگڑی پہننے سے اگلوں نے مجھے اہل سنت سے نکال کے اہل تشیع کے اندر شامل کر دیا، جہاں لوگوں نے یہ وہ بھی تو اہل سنت ہے۔ میں نہیں کہتا، میں تو خود کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اہل سنت جو تو شخص ساری ہوں گے کلمہ نا۔ پڑھنے والا ہے، نہیں، سنت میں جو اسماعیلی ہے میرا بھائی، جو مسلمان ہے اس کو سنت میں تو عمل کرنا ہے۔ میں تو بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اسماعیلی مسلمان ہے، بورا مسلمان ہے، فقہ جعفریہ والا مسلمان ہے، اہل سنت کی جتنی شکلیں ہیں سب حضرات اہل، اور میں تو یہ تک جملہ کہتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، ہر کلمہ گو مفتی عبدالقوی سے بہتر مسلمان ہے، اور یہی اہل تصوف کا سبق ہے۔ آج لیکن ملائیت ہر میں کلمہ گو جو ہے نا نواسے اور پوتوں کے ہوتے ہوئے اپنا اتنی کھلے عام چھپ چھپ کے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں اگر کہوں کہ میں نے ایسے سینکڑوں نکاح پڑھا ہے، مجھے ایک ٹیلی ویژن والے نے کہا کہ جی بات یہ ہے آپ نے تو مردوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، میں نے کہا اگر 70% میں نے نکاح خواتین کے کہنے پہ پڑھائے ہوں تو پھر اگر مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس محترمہ کے ساتھ جناب، اس محترمہ کے لیے تھوڑا اعزاز ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب اس کے نکاح مسنون میں تشریف لائے ہیں، اس کی زندگی کا حصہ بنے، تو معنی یہ ہے کہ آپ ہم نے سلامی میں کیا دیا تھا؟ بات یہ ہے نہیں بتائیے مجھے، اب آپ نے بتا ہی دیا تو راز کی باتیں ہیں۔ نہیں، راز نہیں، کچھ تو دیا ہوگا نا آپ نے، یہ ٹویوٹا کے ٹائر تو نہیں دے دیے نا پکڑ کے کوئی آپ نے؟ جو چیزیں میری ملتان کے اندر بطور سوغات ہے نا، اس میں خواتین کے وہ لباس جن کے اوپر سیپ نکلا ہوتا ہے، دوپٹہ بھی، تو اس طرح کے تحفے میں جب لے کر گیا تو یقیناً دل تو پہلے وہ دے چکی تھی، ان تحفوں کو دینے کے بعد مزید انہوں نے دل مجھے دے دیا۔ جیولری میں کیا دیا؟ نہیں جیولری میں کچھ تو دیا ہوگا، میں انگوٹھی تو دی ہوگی نا۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہیں پھر وہ مالدار ہونا اور بات ہے، لیکن آپ کے اپنا دل کی بات یہ باہمی رضامندی ہے۔ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بہت کچھ دیا ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں تو ایسی گھڑی بھی نہیں کہ میں کہوں کہ یہ نہیں بس وہاں سے ملی۔ پہنتا بھی نہیں، میرے پاس اتنی دوستوں نے مجھے گھڑیاں دی واللہ، میں بچوں کو تسلیم تو کر انہوں نے دیتا کیا ہوں۔ دیا؟ انہوں نے پہلے تو دل دے دیا، واہ سبحان اللہ۔ پھر میرا جسم میری مرضی، اپنے پورے جسم کو میرے سپورٹ کر دیا۔ یہ میرے لیے تھوڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلے میرے پاس اسلام آباد ہوٹل کی رہائش ہوتی تھی، اب ان کا کمرہ میرا کمرہ ہے، ان کا گھر میرا گھر ہے، بغیر رجسٹری کے آپ کو مل گیا۔ رجسٹری کیا کرتی ہے؟ سارا دار و مدار انسانی دل پر ہے۔ میں نے وہ کاغذات دیکھے ہیں رجسٹریوں کی، اتنے پختہ لکھوا گئے وہ کلا سے بیٹھ کر، لیکن بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا کوئی پتہ نہیں چلا کہ رجسٹری کیا کہتی ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک حقوق العباد اور دوسرے نمبر پہ وحدت اور اتحاد، اور مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے۔ تیسرا آپ ایک اور کر رہے ہیں، آپ میرے جیسے مردوں کو واٹر ڈال رہے ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سے، آپ کی خوشی دیکھ دیکھ کے۔ دیکھیں مجھے بتائیں، سیدنا صدیق اکبر حضور کے کیا ہیں؟ سسر پاک ہے نا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہماری کتب احادیث میں یہ نہیں آیا کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی آپ نے پیغام نکاح بھیجا؟ کیا میرے بر صغیر کے اندر یہ ممکن ہے؟ سیدنا فاروق اعظم حضور کے سسر بھی ہیں، سیدنا علی کے داماد بھی ہیں، کیا میرے بر صغیر میں یہ ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ معاشرتی طور پر یہ تہذیبیں بنتی ہے، لیکن میرے اسلام کی یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ مقامی جو تہذیب و تمدن ہوتا ہے اس کا بھی اسلام احترام کرتا ہے۔ اب اہل مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کی معاشرت اور تھی، سیدنا فاروق اعظم نے خود کہا حضور کو کہ ہم وہاں ہوتے تھے ہمارا دبدبہ ہوتا تھا جیسے پہاڑی لوگوں کا دبدبہ ہوتا ہے، فرمایا اہل مدینہ کے پاس ہے، یہ کاشتکار لوگ ہیں، انہوں نے تو دل خواتین کو دیا ہوا ہے، یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خواتین کی حکمرانی ہے، وہاں ہماری حکمرانی تھی۔ تو حضور نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے وہی اچھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا۔ اگر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہوں، اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا ہے تو میرا کتنا خرچہ ہوا ہے، اور جب میں اب نواسے کے کر رہا ہوں تو کتنا جناب دل کھول کے جناب کیسے نہ کھڑوں گا، اور انشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں۔ آپ کا خرچہ کتنا ہوا ویسے؟ جی خرچہ کتنا ہوا؟ 1 روپیہ بھی نہیں ہوا۔ نہیں چھوارے تو لائے ہوں گے نہیں یار آپ کو اس پر ایک دلچسپ بات سنا۔ ہاں وہاں نام پھر میں مسلم لیگ نون کے بہت معروف MNA ہیں اور بہت پیسے والے ہیں، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ مفتی صاحب ایک محترمہ ہے اور ان کو میری وجہ سے
मखसूस नशिस्तों पर MPA बनाया गया है। आपके फतवे पे अमल करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि गाड़ी आपकी इतनी दूर पेट्रोल पंप पे खड़ी होगी और आपने वॉक करते हुए पैदल आना। और मैं भी जब आता हूँ, ये आप उनके घर जा रहे थे कि पाकपतन जा रहे थे कि पैदल जाएंगे? नहीं, ताकि ड्राइवर को भी पता न चले। अच्छा, पर्दा। और बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, मैं कहूँगा खरबोपति है तो मैं कह सकता हूँ। अब जनाब मैं जब किया ना तो हो गया। अब आप वाली बात, 8, 10, 15 दिन, 20 दिन के बाद, बल्कि 2-4 महीने के बाद फ़ोन आया मोहतरम का कि वो तो मैं अब जाता हूँ, वो लिफ्ट ही नहीं है, तो आप उनसे ज़रा बात करें। मैंने उनसे मजाक में बात किया, मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल कवी का पढ़ाया हुआ निकाह जो है ना, वो मोहब्बत का दूसरा नाम होता है। तशरीफ़ लाते हैं, उसने कहा नहीं जी नहीं, निकाह हमारा पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगी छुआरे तो बटे नहीं। छुआरों पे ले गए वो। फिर जनाब मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, रास्ते में मैं छुआरे लेता आता हूँ। बात ये है कि छुआरे हों, निकाह हो, दरमियान में काजी साहब हों, दरमियान में मुफ्ती साहब हों, ये कोई तकल्लुफ़ात नहीं है निकाह के लिए। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी, ये निकाह है। सिर्फ ये है कि बाहमी झगड़ा ना हो। अच्छा, आपने क्या उनका पैसा देख के निकाह किया, शक्ल देख के किया, उनका फिगर देख के किया, क्या किया? वो कुछ तो देखा ना आपने? हाँ, मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो उनका ख़ानदान। आप खानदान से तो नहीं निकाह हो रहा ना, आप तो छुप के कर रहे हैं यार। वो नहीं, खानदान से वो करता है जैसे ओपन करना। मैं हर चीज़ देखो जी, मेरी खूबी यही है कि जब कुरान पढ़ूंगा या हुजूर का फरमान। हुजूर फरमा रहे हैं अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। फ़ख्र फरमाया अपने ख़ानदान पे। बात ये, एक तो मैंने उनका हसब व नसब देखा, दूसरा ये है कि जो चीज़ें हुस्न व जमाल वाली है वो भी देखी। गर्दन देखी तो बड़ी देखी, बाल देखे तो बड़े देखे, चेहरा देखा तो खूबसूरत देखा। तो अब माना ये है कि फिर उसके बाद हमने एक वो ताल्लुक़ बनाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, ये हुजूर का फरमान है। फरमाया कि निकाह तो मेरा एक बेहतरीन अंदाज़ है, और जो मेरे इस अंदाज से दूर रहेगा महरूम ही रहेगा। और हकीकत है आज के ज़माने में भी बद अखलाक़ी का दरवाज़ा बंद करना है। बद किरदारी का मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, जो कि हमारा बद अखलाक़ी का दरवाज़ा भी बंद करना है ना, तो निकाह को आसान कर दें। और निकाह उसी सूरत में आसान होगा जो ना मुते की सूरत में है, ना निकाह मिस्यार। वो किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के फतवे में आसानी है। आपका निकाह पर्दे में रह जाए, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से फ़ोन पे बात हो, 2 गवाह वहाँ के कारी साहबान बिठा दिए जाएँ, अल्लाह भी राज़ी, रसूलुल्लाह भी राज़ी, फ़िक़ह भी राज़ी, हदीस तो भी अपने राज़ी। गवाहों को तो फारिग कर दिया था, अब आप गवाहों को बीच में ले नहीं, गवाह सिर्फ इसलिए हैं कि ताकि अल्लाह माफ़ फरमाए। ये शरीयत का हुक्म है कि इनके दरमियान अगर झगड़ा होता है, और जो इस कदर प्यार के निकाह हो तो उनमें झगड़ा होता है। जब एक ने दूसरे को दिल दे दिया और दूसरे ने पहले को दिल दे दिया, अब कहाँ आएगा दरमियान में पैसा, कहाँ आएगी जनाब आपस में यानी नफरत? आपके निकाह में दिल तो दिया गया, बिल कोई नहीं आया। हाँ नहीं, बिल नहीं, क्योंकि इसलिए कि ये भी आज़ादी है ना। यार ये तो बड़ा ही अच्छा, ऐसे हो तो बंदा पता नहीं कितने कर ले यार। तो कर ले। नहीं, अपना कहाँ होता है यार बिल के बगैर तौबा करे। देखिए बात सुने, ये एक सवाबदीदी इख्तियार है। बात यह है कि मोहतरमा कहे जी मुझे ये चीज़ चाहिए, हाजिर मुझे लाजिम है कि देना चाहिए। अगर मोहतरमा कहे कि कुछ नहीं चाहिए, सर मुफ्ती अब्दुल कवी का जिस्म और उसकी मर्ज़ी, भाई ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कवी का जिस्म और उसकी मर्ज़ी। मुफ्ती अब्दुल कवी हमारे साथ ही हैं, और आप भी देख सकते हैं इनका अगला एपिसोड, अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकॉन को प्रेस किया हो। सो दोनों चीज़ें कर लें प्लीज़, ताकि जल्दी जल्दी आप अगला एपिसोड भी देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।